تو اصل نام جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور تخاطب کے بین الاقوامی اخلاقی اصولوں میں سے بھی یہی ہے کہ مخاطب کو اس کا صحیح نام لے کر پکارا جائے. ایسا نہیں ہے؟ اچھا جی چلیں چھوڑیں. سبق کون کون سنائے گا؟ سب سنائیں گے انشاءاللہ. چلیں بہت اچھی بات ہے. محمد شہریار صاحب، محبت میں تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. جیسے کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. جی اللہ اکبر. کہاں سے سننا ہے میں نے سبق؟ اچھا جی. کس پیج نمبر پہ تھے بلا؟ یہ ہم نے جو ہے مکمل پڑھا تھا الدرس التاسع، 9واں سبق مکمل پڑھا تھا. یہ مکمل نہیں پڑھا تھا. اچھا اس میں میرے خیال میں یہ ہم نے پڑھا تھا فی اور اعلیٰ کے بارے میں نا. چلیں صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھ لیں آگے سبق. اسی کے ساتھ جو ہے دو الفاظ مزید ہیں، فوق اور تحت. فوق اور تحت. فوق اور تحت. فوق کا معنی ہوتا ہے فوقن، یہ فوقہ مبنی برفتح. فوقہ، فوقہ کا معنی ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہے. فوقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اور تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے. ٹھیک ہے جی. یہ جو فوق اور تحت میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آخر میں جو ہے میں نے ساکن کر دیا، چونکہ جب ان کے ساتھ اور کوئی اسم شامل ہوگا نا اس وقت ان کا اعراب صحیح واضح ہوگا نا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے سامنے ابھی مثالیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر اور تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے سب سمجھ گئے جی. آگے جو ہے جملے سمجھ لیں. پہلا جملہ ہے، اس میں بھی انداز وہی ہے کہ ایک طرف ایک جملہ ہمیں وہ بتاتے ہیں خبر کے انداز میں نا، پھر اس کے بعد اسی جملے کو سوال جواب کے انداز میں بھی سمجھاتے ہیں. جی. السماء فوقنا، السماء فوقنا. آسمان ہمارے اوپر ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے. اچھا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. تو یہ جو اردو میں ہم ہمارے والا ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ السماء فوقنا میں کس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں؟ اردو میں ہم ہمارے والا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس جملے میں کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یہ نا کا ترجمہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ جی.
اچھا آگے جو ہے دوسرے انداز میں یہی بات ہے، این السماء، آسمان کہاں پر ہے، این السماء، آسمان کہاں ہے، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، السقف فوقنا، سقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ بتائیں جلدی جلدی، السقف کا معنی کیا ہے؟ چھت، جی، السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ اچھا دوسرے انداز میں یہی بات سوالیہ انداز میں کیسے، این السقف، این السقف، چھت کہاں ہے، السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر، جی آگے دیکھیں، ان دو جملوں میں تو فوق کا لفظ استعمال ہوا، آگے ہے جی تحت۔ جی اس کی مثال ہے الارض تحتنا، الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے، زمین ہمارے نیچے ہے، الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ آگے ہے این الارض، زمین کہاں ہے، این الارض، زمین کہاں ہے، الارض تحتنا، الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے، زمین ہمارے نیچے ہے۔ اچھا جی آگے، این التلاست، این التلاست، تلاستن کا معنی آپ کو پتا ہے جھاڑن، جھاڑو وغیرہ، جی جھاڑن کہاں ہے، این التلاست، جھاڑن کہاں ہے، جی التلاست تحت السبورہ، التلاست تحت السبورہ، سبورہ کس کو کہتے ہیں، تختہ سیاہ، ٹھیک ہے، ہاں پرانے زمانے میں بلیک بورڈ ہوتا تھا نا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل وائٹ بورڈ ہے، بہرحال التلاست تحت السبورہ، جھاڑن تختہ سیاہ کے نیچے ہے، تختہ سیاہ کے نیچے ہے۔ اچھا ایک اور سوال پوچھوں، بتائیں گے؟ اچھا سوال یہ ہے، ہم نے پڑھا کہ، اچھا سوال یہ ہے، ہم نے پڑھا کہ التلاست تحت السبورہ، تختہ سیاہ کے نیچے ہے، تو یہ جو ہم کے والا ترجمہ کر رہے ہیں وہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تحت السبورہ میں کون سا ایسا ہے لفظ کہ جس سے ہم کے والا ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میاں وقار صاحب مفعول کا، صحیح ہو گیا جی۔ فاروق صاحب ہوا کا، زبردست۔ سید ظفر صاحب مفعول کا، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ساتھی بھی بتائیں، سب بتائیں، جلدی جلدی بتائیں۔ مدثر صاحب آپ بتائیں۔ اچھا جی، شہریار صاحب مفعول بہی کا، صحیح ہے، مفعول بہی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایوب محمد صاحب خبر کا ترجمہ ہے، زبردست زبردست زبردست۔ عبداللہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ نحو میں پڑھا ہے، تو آپ باقی کلاس والوں سے الگ کہیں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ آپ کے سب کلاس فیلو آپ کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں۔
بڑے افسوس کی بات ہے. مضاف مضاف الیہ کسی نے نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ بتائیں. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے مضاف مضاف الیہ میں نہیں پڑھا تھا کہ کا کی کے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر میں نے اسی وجہ سے تو پوچھا. جی عبداللہ صاحب نے بتایا ہے اور انعام اللہ صاحب نے بتایا ہے. اور آپ نے دیر سے کیوں بتایا ہے مدثر صاحب؟ بہرحال تو یہ ہم مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مضاف مضاف الیہ کے ترجمہ میں کا کی کے اردو میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح موصوف صفت کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا. بہرحال محمد شہریار صاحب، مضاف الیہ کے اعراب مقصور نہیں ہے یہاں پر. کس نے کہا مقصور نہیں ہے؟ تحت الصبورتی، تو اس میں مضاف الیہ ہے کون سا؟ اچھا جی، ہاں تو الصبورتی مضاف الیہ ہے اور مقصور تو ہے. محمد شہریار صاحب، آپ کو مقصور نہیں نظر آ رہا؟ چلیں جی، بہرحال تو آپ لوگ ایکٹیو ہو کر بیٹھا کریں. یہیں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اللہ کے بندے، یہ تو آپ لوگوں نے نحو میں سمجھنا ہے. مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف. الہ کا معنی بھی یہی، الہ کا لفظ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے، ٹھیک ہے. ہوں. غلام زیدن، غلام زیدن، تو غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. زید کا غلام، ٹھیک ہے، زید کا غلام. تو اب غلام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ترجمہ میں آ رہا ہے زید کا غلام. اور اس کی اردو میں پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے اردو ترجمہ میں کا کی کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں مضاف مضاف الیہ کے ترجمہ میں، ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کس نے کہا تھا؟ سالم شیخ صاحب. اب ہو گیا؟ چلے جی. ایوب محمد صاحب، میں آپ لوگوں کو جب پڑھاتا ہوں تو میں ساتھ اعراب بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ساتھ لگا لیا کریں. جی آگے دیکھیں جی. این الہرۃ، این الہرۃ، بلی کہاں ہے؟
الہرۃ تحت الکرسی، الہرۃ تحت الکرسی، بلی کرسی کے نیچے ہے، بلی کرسی کے نیچے ہے۔ بہرحال یہ تو خیر نحو کی باتیں ہیں، ترکیب وغیرہ دیکھنا، یہ مضاف مضاف الیہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھنا تو خیر نحو کی باتیں ہیں، تو یہ آپ وہیں پر حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنے والی چیزیں تھیں، تحت کا معنی، فوق کا معنی، ٹھیک ہے، ان کا استعمال وغیرہ۔ جی تو آپ لوگوں کو ان کا استعمال سمجھ میں آ گیا، فوق اور تحت کا؟ اللہ اکبر۔ جی آگے جو ہے تمرین ہے، اس کو حل کر لیں۔ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی عربی میں ترجمہ کریں، تو اردو کے الفاظ ہیں، اردو کے جملے ہیں، ان کی آپ نے عربی بنانی ہے، تو ذرا بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ اے خالد، اس کی عربی بنائیں، جلدی کریں۔ ہوں جی ہاں، جی ہاں کی عربی بنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ جی فخر اللہ خان صاحب، اختی کا، امین صاحب اختی کا، اختو کا، اور فخر اللہ خان صاحب اختو کا آئے گا۔ چلیں یہ تو آپ نے اچھا کر دیا۔ آپ لوگ پٹھان ہیں نا؟ ہاں تو آپ لوگ تھوڑا سا وہ مختلف بولتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے عربی میں بھی ویسے ہی رکھا۔ اللہ کے بندے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخو کا آئے گا، اخو کا۔ ہاں انشاءاللہ آپ لوگ نحو میں پڑھ لیں گے کہ اخون ابون وغیرہ یہ مضاف ہوتے ہیں، تو ان کی اضافت کس طرح ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ رفع کی حالت، رفع واو کے ساتھ ہوتا ہے، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ، تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ بہرحال اس کو چھوڑے، تو آئینہ اخو کا آئے گا۔ جی عبداللہ آپ بھی پٹھان ہیں؟ نہیں ہے؟ آپ پہلے کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں؟ اچھا اچھا، پھر صحیح ہے۔ انعام اللہ صاحب آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں؟ جی آگے دیکھیں جی، آگے جملہ ہے جی، میرا بھائی مدرسہ میں ہے، میرا بھائی مدرسہ میں ہے۔ میرا بھائی، جی اخو کا کیوں آئے گا محمد شہریار صاحب؟ اخو کا تو معنی ہوتا ہے تیرا بھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ تمہارے والد کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے۔
والدو کا یا ابو کا، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. میرے والد مسجد میں ہیں، آسان سا بالکل. ہاں ابھی یا والدی، ٹھیک ہے. ناصر خان صاحب ابو کی کیوں آئے گا؟ ابھی آئے گا میرے والد. ناصر خان صاحب ابھی کی، اللہ کے بندے ایسے الفاظ بنا رہے ہیں جو عربی میں ہے ہی نہیں. ہاں لیں جی محمد شہریار صاحب والدتی. ناصر صاحب چلیں پھر ٹھیک ہے. اچھا جی، والدی فی المسجد ابھی فی المسجد، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں، تمہارے استاذ کہاں ہیں؟ تمہارے استاد کہاں ہیں؟ محمد شہریار صاحب ٹھیک نہیں ہیں. جی جی، میرے استاذ درس گاہ میں ہیں. میرے استاذ درس گاہ میں ہیں. طارق محمود صاحب. آج کاشف صاحب نہیں آئے کلاس میں؟ کاشف محمود صاحب. انعام اللہ صاحب فی المسجد نہیں، درس گاہ میں نے کہا. آئے تھے چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، یہ بتائیں تمہارا دوست کہاں ہے؟ انعام اللہ صاحب. اعجاز احمد صاحب تمہارا دوست کہاں ہے؟ صحیح ہے. زمیل زمیل دوست کے معنی میں آتا ہے. صدیق زیادہ واضح لفظ ہے دوست کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور زمیلتن آپ نے کہہ دیا فاروق خان صاحب، وہی کام کیا آپ نے. ہاں اچھا جی. فرام راول پنڈی ٹو گجرات آن بائک. وعلیکم السلام گدو. چلے جی، اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے پہنچا دے، ٹھیک ہے. ہاں سیدھے دیکھتے ہوئے جائیں، دائیں بائیں مت کم دیکھیں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا جی. سپیڈ کم رکھیں. اگر جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا رکھیں، ٹھیک ہے جی.
اچھا جی، اللہ پاک حفاظت فرمائے جی. آگے ہے جی میرا دوست گھر میں ہے. میرا دوست گھر میں ہے. ہاں صدیقی فی البیت. زبردست جی. آگے ہے محتمم صاحب کہاں ہیں. محتمم صاحب کہاں ہیں. تو محتمم کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے. محتمم کے لیے مدیر رہتا ہے نا جی. مدیر لفظ آتا ہے. محتمم صاحب کہاں ہیں. این المدیر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. محمد طاہر صاحب آخر میں آ رہے گا نا. مدیر استاذ ہی نہیں مدیر آئے گا. این المدیر. جی. آگے ہے جی محتمم صاحب دفتر میں ہے. دفتر میں. تو دفتر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. مکتب. ٹھیک ہے. ہاں مدیری. صداقت شاہ صاحب مدیری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. المدیر فی المکتب. المدیر فی المکتب. یہ مکالمہ آپ لوگ یاد کر کے ہیں. اگلی کلاس میں سنوں گا. کل ہوگی نا ہماری کلاس انشاءاللہ. کل میں سنوں گا. ٹھیک ہے. یہ مکالمہ سب کچھ یاد ہو زبانی عربی میں. جی. اچھا جی. آگے ہے جی اردو میں ترجمہ کریں. جی. دکتور نہیں جی. دکتور محتمم کو نہیں کہتے. یہ ڈاکٹر کے لیے دکتور بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. ہاں عام طور پر یہ جو علامہ ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں نا پی ایچ ڈی وغیرہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. الدکتور. اچھا جی. آگے ہے جی اردو میں ترجمہ کریں. تو عربی کے جملے ہیں ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے. الخطیب علی المنبر. ترجمہ کریں. انعام اللہ صاحب ٹھیک ہے. جی. الخطیب علی المنبر. جی. والمسلمون فی المسجد. والمسلمون فی المسجد. هذه مدرستي. جی. الطلاب فی المدرسة. الطلاب فی المدرسة. جی. الطفل تحت الشجرة. الطفل تحت الشجرة.
الطفل تحت الشجرة. جی آگے ہے جی والعصفور علی الشجرة. والعصفور علی الشجرة. چڑیا درخت پر ہے. ٹھیک ہے جی. الازہار فی الحدیقۃ. الازہار فی الحدیقۃ. حدیقہ باغ میں ہے. پھول باغ میں ہیں. ٹھیک ہے جی. ازہار زہرت ان کی جمع ہے نا، تو پھول باغ میں ہیں. ٹھیک ہے جمع کا آئے گا. اچھا جی. السماء فوقنا والارض تحتنا، اس کا ترجمہ کریں. السماء فوقنا والارض تحتنا. جی الحجاج فی مکۃ المکرمہ. صحیح زبردست. آگے جی الفاظ کے معنی دیکھ لیں. فی کا معنی ہے میں. ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا انگلش میں ان آتا ہے، اردو میں، عربی میں فی. ٹھیک ہے. سطح، سطح چھت کے معنی میں آتا ہے. تحت اس کا معنی ہوتا ہے نیچے. اچھا آگے لفظ ہے جی الازہار. ازہار کا معنی ہوتا ہے پھول. ہرۃ بلی. فصل درسگاہ. جیب جیب پاکٹ. عصفور چڑیا. سماء آسمان. حدیقۃ باغ. المدیر محتمم صاحب. اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی پر بھی ہوتا ہے، اوپر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر اس کا معنی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے انگلش میں آن، ایٹ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا فوق اوپر. طفل بچہ. ارض زمین. مکتب دفتر. اللہ اکبر. کافی ہے سبق، آگے پڑھنا ہے آپ. آگے پڑھا دوں. ٹائم نہیں ہے. وہ تو میں پڑھا لوں گا اگلا سبق، 5 منٹ میں بھی پڑھا سکتا ہوں. ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. ٹائم کے لحاظ سے آپ لوگ بے فکر ہو جائیں. مجھے پڑھانا آتا ہے الحمدللہ، تو اس لیے ٹائم کا حوالہ آپ لوگ نہ دیا کریں. ہاں چلیں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں. محمد شہریار صاحب، تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا، اتنا تو آپ لوگ کیا کریں نا.
کاشف محمود صاحب وعلیکم السلام کا تو جی ٹھیک ہے جی استودی اللہ. نوید صاحب کلاس میں تھے ابھی مجھے پتہ چلا. اسامہ صاحب کدھر ہیں؟ اسامہ نوید صاحب آج کل نہیں ہے کلاس میں. محمد شہریار صاحب کس عمر میں ہیں آپ آج کل؟ اچھا خیر ہے، جوان بندے بھولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کام زیادہ کرتے ہیں نا. جین بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی نوید صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی غلام کا منع لڑکا بھی آتا ہے. سید ظفر صاحب آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی. محمد شہریار صاحب اللہ پاک برکت دے. رب جتنے علم پڑھا کریں صبح شام. ٹھیک ہے 21 بار اب بلاخر درود شریف. جی اور کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو، کوئی پوچھنا چاہتا ہو اور کوئی خدمت ہو؟ جی دعائیں میں یاد رکھیں گے. کوئی خاص دعا ہے عبداللہ صاحب تو بتا دیں. ہاں دعا بھی بتا دیں اور آپ کے اپنے ابو کا نمبر بھی بتا دیں پھر. اچھا چلیے اللہ خیر کرے گا. ہاں ہاں نقل قبول ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی، کل کی کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.